ان کی تقریب نکاح میں اس وقت ہم سب موجود ہیں، اور انشاءاللہ قریب ان کا نکاح عائشہ بنت عبد القادر سے طے پائے گا، اور اسی تقریب میں انشاءاللہ ہم موجود ہیں۔ بڑا دن ہم نے گزارا ہے معراج شریف کا، اور اس سے متصل جو رات ہے، اس رات میں الحمدللہ نکاح کی ایک مبارک تقریب میں موجود ہیں کہ جس میں اللہ اس کے رسول کے ذکر سے ابتدا کی گئی ہے۔ ایک شعر قصیدہ بردہ شریف کا بھی برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس تقریب میں مزید جو ہے وہ برکتیں شامل ہو جائیں۔ پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں اس موقع کو بڑا مناسب اور سعادت مندی سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ خاندان والے تقریباً موجود ہیں تو مناسب یہی ہے کہ کچھ ایک دو باتیں نصیحت کے طور پر جو ہے وہ شامل کر لی جائے۔ دیکھیں یہ نکاح کی تقریب ہے، اور عام طور پر نکاح کی تقریب ہم اس کو خوشی کا ہی سلسلہ ہوتا ہے تو خوشی کی طرح ہی اٹینڈ کرتے ہیں، خوشی کی طرح ہی دیگر اہتمام کیے جاتے ہیں، ارینجمنٹس کی جاتی ہیں۔ ابھی نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا کچھ دیر بعد۔ نکاح کے خطبے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی مختلف آیات تلاوت فرمائیں، اس میں سے اکثر یعنی 4 آیات ہیں تو 3 آیات ایسی ہیں کہ جس میں ایمان والوں کو، لوگوں کو رب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت پڑھی جائے گی، یا ایھا الناس اے لوگوں اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا سچ بات کہو۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن مرنا نہیں، وانتم مسلمون الا وانتم مسلمون مگر یہ کہ مسلمان۔ یہ انداز ہے عربی میں کہ نہ مرنا پہلے نفی کی جاتی ہے، پھر اس بات کو استثناء دے کر پھر بات کو اصل مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہی مرنا، خدا نہ خواستہ کسی اور مذہب پر جو ہے وہ زندگی کا اختتام نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ان تمام معاملات سے بچ جاتا ہے جو برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ آج یہ خوشی کا موقع ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ خطبے میں اکثر یہی آیات پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان آیات کے پڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ غم کے موقع پر تو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، مال چوری ہو گیا، قرضے میں ڈوب گیا، لوگوں نے پیسے دبا لیے، گھریلو رنجشیں آ گئی، دیگر اور معاملات میں گر گیا، اللہ نہ کرے، تو اس وقت اللہ بڑا یاد آتا ہے کہ یار میں یہ غلط کام نہ کرتا
تو آج ان مسائل کا سامنا نہ ہوتا، پھر رب کو مناتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نمازوں کی بھی پابندی شروع کر دیتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سنجیدہ طبیعت کر لیتا ہے۔ لیکن یہی شخص جب خوشیاں آتی ہیں تو کہتا ہے یار خوشی کا تو موقع ہے، تھوڑی تو میں مستیاں کر لوں، تھوڑی تو میں انجوائمنٹ کر لوں۔ دیکھیں تفریح کا شرعاً کوئی منع نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بھئی خوشی کا موقع ہے تو آپ کو خوشی منانے سے، سیلیبریٹ کرنے سے اسلام نہیں روکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ شرعی قیودات میں ہو۔ آپ ایک چیز کر رہے ہیں لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی، آپ اس کو کر رہے ہیں اور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے تو یہ جائز ہوگی، تو ہرگز وہ خوشی کی وجہ سے جائز نہیں ہوگی، بلکہ خوشی میں اس طرح کرنا یہ زیادہ وبال اور جو ہے وہ معاملات میں پیچیدگی کا باعث بن جاتا ہے۔ خوشی کا سیلیبریٹ کرنا اس انداز سے ہو جیسے آج میں اور آپ بیٹھے اچھا لباس پہنا ہے، یہ بھی خوشی کی علامت ہے، ایک دوسرے سے مسکرا کر مل رہے ہیں، یہ بھی خوشی کی علامت ہے، بلکہ اللہ کا تو فرمان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل کے ملنے پر، وَبِرَحْمَتِهِ اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ، تو خوشی منانے کا تو حکم ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت ملی ہے فحدث، خوب چرچا کرو۔ تو فضل کے ملنے پر، رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم ہے، نعمت کے ملنے پر چرچا کرنے کا حکم ہے، لیکن ان چرچا کرنے میں، اس رحمت کے ملنے میں حتی الامکان اس بات کی توجہ دلائی جائے، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہیں کوئی غیر شرعی فعل کا ارتکاب تو نہیں ہو جاتا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے جب بندہ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتا نا، تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بظاہر بڑی اچھی شادی ہوتی ہے، بڑے خرچے والی، بڑے معاملات اچھے سے سارے معاملات، پھر کچھ دنوں بعد رنجشیں گھر میں جنم لے لیتی ہے اور پھر بات جو ہے وہ بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی کا آغاز اچھے کام سے کر رہا ہے تو اس اچھے کام کو صحیح طور بروئے کار لائے، یہ نہ ہو کہ اپنی ذرا سی جو ہے وہ خود ساختہ خوشی کے لیے وہ آگے کے تمام معاملات کو اپنے لیے وبال بنا لے۔ تو ایک بات یہ کہ خطبے میں جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کا یہی ترجمہ ہے، اس کا یہی مفہوم ہے، اس کا یہی خلاصہ ہے کہ بندہ خوشی کے موقع پر بھی اپنے رب کو منانے والے کام کرتا رہے اور رب کی ناراضگی والے کاموں سے بچتا رہے۔ بس یوں سمجھ لیے کہ یہ ایک نکاح کے موقع پر ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت اہم پیغام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا، وکیل موجود ہے دلہن کی طرف سے، ان سے اجازت لی جائے گی، کلمہ طیبہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ایجاب و قبول کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ خطبہ نکاح ہو رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ محمد یاسین ابراہیم منڈیا صاحب آپ موجود ہیں، آپ دلہن کی طرف سے وکیل ہیں، دلہن کا نام ہے عائشہ
वल्द अब्दुल कादिर। और जब आप वकालत तलब फरमा रहे थे तो उस वक्त आपके साथ मौजूद थे इब्राहिम यूनुस मुंडिया साहब, आप मौजूद थे, और इसके साथ मुहियुद्दीन यूनुस मुंडिया साहब आप भी मौजूद थे। यासीन साहब, आप दुल्हन के क्या होते हैं रिश्ते में? भतीजी है। यासीन इब्राहिम साहब, ये इरशाद फरमाइएगा कि क्या आपने आपकी भतीजी आयशा बिन्त अब्दुल कादिर से इस बात की इजाज़त ली है कि आप उनका निकाह उवैस अब्दुल रज़ाक नूरानी साहब से हक़ महर 5,000 रुपये के एवज़ जो अदा कर दिए गए, तो इसके एवज़ आप उनको उवैस अब्दुल रज़ाक नूरानी साहब के निकाह में दे रहे हैं? क्या आपने उस बात की इजाज़त ली है? अच्छा, जब इजाज़त ले रहे थे तो आपके साथ इब्राहिम साहब भी थे, मुहियुद्दीन साहब भी थे, कि आपने दुल्हन के जो कलिमात थे इजाज़त के उनको सुना, बगौर सुना था? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वकील मुतलक हैं और अब इजाब व कबूल का सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो इनकी तरफ से मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ उवैस अब्दुल रज़ाक नूरानी साहब। उवैस अब्दुल रज़ाक नूरानी साहब को हम तजदीद ईमान करवाएंगे, बुज़ुर्गों का तरीक़ा है, तो हम इन्हें भी पढ़ाएंगे बल्कि हम सभी पढ़ेंगे बिलउमूम, और बिलखुसूस ये तजदीद ईमान कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि नई ज़िंदगी की शुरुआत है। खुदा न खास्ता पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले लम्हात में कभी कोई गलती या कलमा कुफ्र सरज़द हो गया हो, तो नई ज़िंदगी की शुरुआत में तजदीद ईमान करने से अल्लाह पाक उन गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा बिलखुसूस उवैस साहब। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, अगर मेरे किसी कौल से या फ़ेल से या रवैये से कभी कोई कुफ्र सरज़द हो गया हो तो मैं तौबा करता हूँ बरसरे मजमा अपने ईमान का इजहार और इकरार करता हूँ। ए अल्लाह, मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुल्हन की तरफ से वकील मौजूद हैं, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है, और इसके साथ ही उस वक्त जो गवाह थे वो भी मौजूद हैं, उनसे भी गवाही की तायद ले ली गई है। और अब इजाब व कबूल के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद मूसा साहब मौजूद हैं। आप इस शादी के वैसे तो गवाह हैं, लेकिन उमूमी तौर पर हम सभी गवाह हैं। दानिश साहब मेरे ख्याल में नहीं पहुँचे, तो उनकी जगह सुमेर हुए, आपका पूरा नाम क्या है? आगे वैसे ये फॉर्मल होता है जो दो शादी के गवाह होते हैं। माशाल्लाह आ गए दानिश साहब, चलिए वाले दानिश साहब से आ गए। दानिश भाई और शाहिद भाई वैसे ख़ास तौर से गवाह हैं। उमूमी तौर पर हम सभी जितने भी इस मजमे में मौजूद हैं वो सब इस शादी के गवाह हैं। मैं उवैस साहब से, उवैस भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा, इजाब व कबूल का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। निकाह की आपकी तकरीब है, आयशा अब्दुल कादिर से आपका निकाह तय होने जा रहा है। हक़ महर की रकम अदा कर दी गई है। वकील हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ जो दो गवाह थे वो भी मौजूद हैं। आपकी तरफ से भी इस शादी की गवाही के तौर पर हम सभी मौजूद हैं, बिलखुसूस दानिश साहब और शाहिद साहब। कुरान और हदीस की रोशनी में उवैस अब्दुल रज़ाक नूरानी साहब ये इरशाद फरमाइएगा कि मैंने आपका निकाह हक़ महर 5,000 रुपये के एवज़ आयशा बिन्त अब्दुल कादिर से किया, क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा फिर इरशाद फरमाइएगा। मौक़िला हैं जनाब यासीन इब्राहिम मुंडिया साहब की, और बशहादत इब्राहिम यूनुस मुंडिया साहब, मुहियुद्दीन यूनुस मुंडिया साहब, और उमूमी तौर पर हम इस वाक़ये के सारे गवाह मौजूद हैं। दानिश भाई, शाहिद भाई मौजूद हैं। अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक मैंने यासीन इब्राहिम मुंडिया साहब की मौक़िला आयशा बिन्त अब्दुल कादिर को आपके निकाह में हक़ महर 5,000 रुपये के एवज़ दिया, क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर बरकत के लिए इरशाद फरमाइएगा।
اویس عبدالرزاق نورانی صاحب، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک اچھی زندگی کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ عائشہ بنت عبد القادر سے آپ کا نکاح 5,000 روپے کے عوض کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ۔ یاسین صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، کیا آپ نے اس نکاح کو جائز کیا؟ الحمدللہ۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سحرے کے کچھ اشعار پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ فضل سے مولا کے اویس قادری دولہا بنا، آج اویس نورانی فضل رب سے ہے دولہا بنا، خوشنما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، خوشنما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، دولہا بنا صحرا سجا، صحرا سجا، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از پہ غوث الورا بہرے امام احمد رضا، از پہ غوث الورا بہرے امام احمد رضا، نیک اولاد عافیت کے ساتھ ہو ان کو عطا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، یا الہی دے سعادت حج کین کو بار بار، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار، اس طرح مہکا کرے گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسے کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں بھی یکجا، اے خدا یا الہی تجھ سے ہے عطار عاجز کی دعا، یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا، بھائی بہنوں کے بھی دل کی دعا، ہم سب کے بھی دل کی دعا، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب کریم شادی کی اس تقریب کو اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ پھر ذکر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعت، سرائی کی گئی، ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوا، بالخصوص قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کی گئی، اے اللہ گفتگو سماعت بھی کی گئی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ڈھیر و ڈھیر برکتیں صاحبان مجلس کا، بالخصوص اویس بھائی اور ان کی دلہن کا مقدر بنا۔ اے رب کریم یہ دونوں میاں بیوی شاد رہیں، آباد رہیں، فائز المرام ہو، ان کا گھر جنت نظیر بنے، حقیقتاً ان کی شادی خانہ آبادی ہو، ان کا دامن، ان کی دلہن کا آنچل اللہ پاک تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہمیشہ خوشیوں سے گوہر مراد سے بھر دے، دونوں ملنے والے خاندان آپس میں خوب پیار محبت اور اتفاق پائیں، نیک دین جاننے والی صالحہ عاشقہ رسول اولاد اس جوڑے کا مقدر بنا دے۔ اے رب کریم لغویات سے، خرافات سے، غیر ضروری رسومات سے جس طرح تو نے اب تک انہیں محفوظ رکھا ہے، آئندہ بھی انہیں محفوظ و معمول رکھ۔ اے رب کریم جادو، ٹونا، سحر، سفلی، آسیب، اثرات، نظر بد، فتن، شرارت، حسد اور اس طرح کے تمام معاملات سے ان کی، دیگر گھر والوں کی، تمام خاندان والوں کی، ہم سب کی حفاظت فرما۔
اے رب کریم جتنی بہنیں بے رشتہ ہیں اس مبارک رشتے کے صدقے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان تمام کو حسب منشا ہم کو غیر لالچی رشتے عطا فرما، جو بہنیں اپنے گھر کی ہو چکی ہیں انہیں اپنے گھر میں خوشیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت پالے، جو اولاد والی ہیں اولاد کا سکھ دے کے ہر ایک کو تابع فرمان کر دے، ہر ایک کی جھولی بھر دے۔ یہاں موجود تمام بزرگوں پر جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ آ سکے، ان تمام بزرگوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، سب کو صحت دے۔ اویس بھائی اور بہن عائشہ کے جتنے عیش و اقربا اس دار فانی سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں، اے رب کریم ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ان کے قبور کو کشادہ فرما، بقعۂ نور بنا دے، روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، نبی کے جلووں سے منور فرما دے۔ اے رب کریم رحمتیں برکتیں ان کے اہل خانہ کا مقدر بنا دے۔ اے رب کریم تجھ سے خاص دعا کرتے ہیں، ہمارے یہاں جتنے جوان موجود ہیں ان سب کو ہمت دے، جتنے بچے موجود ہیں روشن مستقبل دے، جتنی مائیں بہنیں اس وقت دعاؤں میں شامل ہیں ان کی بھی تمام نیک دلی جائز تمنا مراد کو پورا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آمین آمین آمین۔ ببرکت اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ خاص دعا کیجیے، خوشی کے موقع پر مرحوم بڑے یاد آتے ہیں، پیارے بڑے یاد آتے ہیں۔ اویس بھائی کے والد کو، عائشہ بہن کی والدہ کو اللہ پاک جوہر رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے صغائر کبائر معاف فرما، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ یقیناً آج یہ اپنے بچوں سے خوش ہوں گے اس مبارک موقع پر، اور ہمیشہ خوشیاں وہاں عالم برزخ میں ان کا مقدر بنا، اور ان بچوں کو ہمیشہ اپنے والدین کا ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ بنا، اچھے کام کرنے والا بنا، انہیں ایسی اولاد دے کہ جو ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی ہمیشہ ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ بنتی رہے۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔